بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 نیوز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ لیاقت چودھری آپ کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے اوپر۔ ہمارے ساتھ ہیں سردار افریز شاہین صاحب، جو سابقہ امیدوار قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر تھے۔ تو افریز صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی حکومت کے متعلق آزاد کشمیر کی عوام کا کیا رد عمل ہے؟ بہت شکریہ لیاقت چودھری صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آج آپ نے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں آزاد کشمیر کی عوام کی کیا رائے ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ پورے آزاد کشمیر کی آزادی کی بات کرتی ہے، اس کی خود مختاری کی بات کرتی ہے۔ وہاں کے عوام کے مسائل اتنے ہیں کہ ان کو یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، ان کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ کسی بھی پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا ہے۔ کسی بھی پاکستانی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کے اندر یا کشمیر کے رہنے والے اس پار کے ہیں یا اس پار کے ہیں، ان کے اندر ڈیولپمنٹ کا کوئی سسٹم شروع نہیں کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی کشمیری ہیں وہ اوورسیز ہیں، وہ بیرون ملک کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کی جو ہے نا اندر کام کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے وہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، وہاں کوئی ان کے روزگار کے لیے کوئی سہولتیں فراہم نہیں کی۔ وہاں کی روڈوں کا آپ حال دیکھیں تو وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے ہمارا ریاست جموں و کشمیر، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بالکل توجہ نہیں دی ہے، اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیے، سڑکیں نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے اندر، جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کے اندر ایئرپورٹ موجود نہیں ہے، وہاں اچھے ہاسپٹلز نہیں ہیں، وہاں پہ اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ کالجز نہیں ہیں، کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے، اور وہ عوام جو ہے نا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ کہوں کہ کشمیری مائیں جو ہے نا وہ جلا وطن بچے جنم دیتی ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ جی افریز صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کو ملک پاکستان کی تمام لوگوں نے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر کے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ لیاقت چودھری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیر کی عوام ریاست جموں و کشمیر کے اندر، لداخ کے اندر جو 1 سال سے 80 لاکھ لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں کو لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں، جہاں بھوک ہو، ننگ ہر طرف دندناتی پھرتی ہے، کیا اس عوام کو آپ کی 1 منٹ کی خاموشی کافی ہے؟ کیا آپ کے 1 منٹ کے چپ ہونے سے وہ آزاد ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے 1 منٹ کے چپ ہونے سے ان کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا؟ کیا آپ کے 1 منٹ کے چپ ہونے سے وہاں کے بچوں کے جو اپنے صحنوں میں دفنائے ہوئے بچے، جن والدین کے بچے جنہوں نے اپنے صحنوں میں دفن کیے ہوئے ہیں، کیا ان کے دکھوں کا کوئی مداوع ہے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایسی اچھے جو ہے نا وہ یہ مذاق ہے، یہ بونڈا مذاق ہے آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ، عوام کشمیر کی جو وفاداریاں ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ مذاق، کھلا مذاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے نا وہ پہلی سیسفائر لائن ہے پاکستان کے لیے۔ وہ پاکستان کی عوام، آزاد کشمیر کی عوام نے 9 لاکھ فوج کو روک کے رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ، وہ اپنے بچے قربان کر رہے ہیں۔ آپ ہماری قبریں کھودیں اور وہاں سے پاکستان کا جھنڈا نکلے گا ہماری قبروں سے، اور آپ ہمیں جو ہے نا وہ 1 سال کے بعد 73 سال کی خاموشی ہے، 73 سال سے گورنمنٹ آف پاکستان خاموش ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں آزاد وہاں کے ریاست حکومت نے تو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو نقشے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا لیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کشمیر کو پاکستان نے اپنے نقشے میں شامل کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ پوری دنیا کے جو ہے نا وہ حکمرانوں سے، پوری دنیا کے ارباب اختیارات سے جو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انسانی حقوق کی تنظیموں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا نقشے میں شامل کر لینے سے قومیں آزاد ہوتی ہیں، ملک آزاد ہوتے ہیں؟ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک کثیر المذہبی اور ایک کثیر القومیتی ریاست کا نام ہے،
کیا کشمیر کے پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے کے لیے کسی کشمیری سے پوچھا گیا ہے؟ کیا کوئی ریفرینڈم کروایا گیا ہے؟ کیا کشمیر کے اندر کوئی سروے کیا گیا ہے؟ تو یہ ان کو نقشے میں شامل کیا گیا ہے۔ کشمیر کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے، کشمیر کسی پانی کے چشمے کا نام نہیں ہے، کشمیر کسی زمینی تنازع کا نام نہیں ہے، کشمیر کے اندر بسنے والے کروڑہا انسانوں کی آزادی کا سوال ہے، کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کی ان کی عزت نفس کا سوال ہے، کشمیر کی آزادی خود مختاری کا سوال ہے، جو ایک علیحدہ خود مختار ریاست چاہتے ہیں جس سے ہندوستان اور پاکستان کے اندر امن قائم ہوگا۔ ہم تو پاکستان کے عوام کی بقا چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان کے عوام کی بقا چاہتے ہیں۔ کشمیری قوم جو ہے نا وہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ تو اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہم اس ریاست جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا وہ دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی۔ اس کو انہوں نے تقسیم کیا، پھر تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے۔ وہاں کے عوام کو تباہ ہو رہی ہے، وہاں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، طبقاتی نظام معیشت ہے، وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے سر۔ اور آزاد کشمیر کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے وہ صدیوں 73 سالوں سے رکھا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے کہ آپ 1 سال کے بعد صرف خاموش ہوئے ہیں، 1 منٹ کی خاموشی۔ او بابا آپ تو 73 سال سے خاموش ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس تو دنیا کی سپر پاور فوج ہے۔ جب انہوں نے وہاں پہ وہ کیا کہ تو کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں وہاں پہ جا کے اس کو آزاد کروایا؟ تو ایسے جو ہے نا ملک آزاد نہیں ہوتے۔ میرا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہیں حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے جو ہے نا وہ اوچھے ہتھ کنڈے کر کے، اس طرح کی جو ہے نا وہ واہیات میں کہوں گا باتیں کر کے کشمیریوں کے زخموں پہ نمک پاشی نہ کریں۔ تو جی ناظرین، سردار افریز شاہین صاحب کا یہ سوال ہے حکومت وقت سے کہ وہاں کے بچے جو ہیں ان کو گھروں میں دفنایا جاتا ہے، اپنے سینوں میں دفنایا جاتا ہے۔ کشمیر کی عوام خون خرابہ نہیں چاہتی، کشمیر کی عوام کہتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں سکون پیدا ہو اور ہمارا حق ہمیں دیا جائے، ہماری آزاد ریاست کو آزاد بنایا جائے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جنگ ہو، خون خرابہ ہو۔ ناظرین، آپ نے یہ ہمارا پروگرام دیکھا، مزید دیکھتے رہیے 28 نیوز، اور نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔